پرانے زمانے میں غلام جو ہوتے تھے وہ اپنے آقا کو کیا بولتے تھے کہ میرا رب ہے، کہ میری ساری زندگی کس سے چلتی ہے، اس سے چلتی ہے، اس سے چلتی ہے۔ کہ ابراہیم علیہ السلام اب گھر سے نکلے ہیں اور تلاش میں نکلے ہیں کہ میرا رب اور میری ضروریات اور ان ساری انسانیت کی اور معاشرے کی ضروریات کس سے وابستہ ہے۔ دیکھا کہ لوگوں اپنے تجارت کے اسفار اب شروع کر رہے ہیں، ابھی تجارت کے اسفار شروع کریں گے تب جا کر کے ان کی سارے دنیا کے کام کھلیں گے، سب کچھ ہوگا۔ تو دیکھا کہا کہ ہاذا ربی، یہ میرے رب ہے، یہ میرے بھی رب ہے اور سب کے بھی وہی رب ہے، کہ انہی سے سب کی ضروریات پوری ہو رہی ہے۔ لیکن دھیرے دھیرے جیسے وہ رات تیز آگے بڑھنے لگی اور رات تاریک ہونے لگی اور ستارے سب ٹمٹمانے لگے اور ختم ہو گئے، کہا کہ ایسے کون ہوتے ہیں، یہ رب کیسا ہوتا ہے تو تھوڑی دیر آیا اور ہضم ہو گیا۔ لوگوں نے چلنا طے کیا تھا ستاروں کو دیکھ کر کے، اور چاند کی جب روشنی پوری نکل گئی آدھی رات میں تو اب صبح کی رات میں تو لوگوں نے اب سفر شروع کیا۔ تو کہا کہ اصل تو سارے کام اب سفر کرنے سے شروع ہوتے ہیں، طے کرنے سے تھوڑی پورے ہو جاتے ہیں۔ تو سفر جو شروع کر رہے ہیں وہ چاند کو دیکھ کر کے کر رہے ہیں، چاند کی روشنی میں کر رہے ہیں۔ تو کہا کہ ہاذا ربی، یہ چاند میرا رب ہے کہ اس کے ذریعے سے میری ضروریات پوری ہو رہی ہیں، کہ اسباب کو دیکھ کر کے کہ جس سے ہماری ضروریات پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ان کو دیکھ کر کے اس کا انکار کرتے جانا، اس کے پیچھے کی حقیقت کو تلاش کرتے جانا، یہ ایمان والے کے ایمان میں اضافہ کرتا ہے، کہ ایمان اس سے بڑھتا ہے کہ غور و فکر کرنے کے ذریعے سے ایمان بڑھتا ہے، کہ میرے کام جیسے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیا واقعیتاً میرے کام ایسے ہی ہو رہے ہیں۔ میں آج گیا دکان میں، میں نے کام کیا، میں نے دکان کھول کے تجارت کر لی اور میرے دن بھر کا خرچہ نکل گیا اور میرے بیوی بچوں کا سارا خرچہ نکل گیا، کیا اسی سے ضروریات پوری ہو رہی ہے؟ اگر میں مر گیا تو کیا ہوگا؟ اگر میں میری جگہ نہ رہا اور میں دکان نہ گیا، میں بیمار ہو گیا اور مجھے موت آ گئی، مجھے بیماری آ گئی، کچھ بھی ہو گیا، حادثہ ہو گیا، میں دکان نہیں گیا، تو میرے گھر کی ضروریات پوری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اور ہوتی ہے تو کیسے ہو رہی ہے؟ یہ اسباب کے پیچھے کی حقیقت کو تلاش کرنا، یہ ایمان، یہ مومن ہے۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا، کہ ایک بندہ ہے وہ کھلی فضا میں لیٹا ہوا ہے اور پانی کے کنارے بالکل کھلی فضا میں سے ریت پہ لیٹا ہوا اور بالکل کھلے آسمان کو دیکھ کر کے ستاروں کے چمکنے کو اور چاند کے چمکنے کو، بڑے خوبصورت نظارے کو دیکھنے کے مزے لیتے ہوئے کہتا ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک، اے میرے رب آپ نے ان کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا، آپ بڑی قدرت والے ہیں، بہت پاک باز ہیں۔ جیسے ہی کہا فقنا عذاب النار، کہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیے، اللہ ان کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ یہ غور و فکر کرنا کہ اسباب کے پیچھے کی حقیقت کو تلاش کرنا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے اللہ کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اللہ کے صفات میں غور کرنا، اللہ کی قدرت میں غور کرنا، اللہ کی ذات میں غور نہ کرنا۔ اللہ کی صفات میں غور کریں گے اللہ سے اللہ کا یقین بڑھے گا، اللہ کی قدرت میں غور کریں گے اللہ پر یقین بڑھے گا، اللہ کی ذات سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ ہے کون۔ اجل اللہ یغفر لکم، اللہ کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی عظمت کو، اللہ کی بڑائی کو، اللہ کے واحد و قہار ہونے کو، خالق و مالک ہونے کو، ایک تنہا اور اکیلے ہونے کو، ہمیشہ سے ہونے اور ہمیشہ رہنے کو، اور سارے کاموں کے قادر مطلق ہونے کو دل سے اس بات کو مان لو، اجل اللہ، کہ دل میں اللہ کی عظمت کو، بڑائی کو، ربوبیت کو، وحدانیت کو جگہ دے تو یغفر لکم، اللہ تمہیں بخش دیں گے۔ مغفرت بہت آسان ہے کہ نہایت اللہ کی قدرت میں غور کر کے اللہ کی شان ربوبیت کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے، جو کتنی بڑی شان والے ہیں، کتنی بڑی قدرت والے ہیں، کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ طریقہ سکھایا ہے اس واقعے کے ذریعے سے کہ آگے چلے تو لوگ اسفار ابھی شروع کیے ہیں، لیکن حقیقت میں اب بازار تو صبح کھلتے ہیں سارے کے سارے، لوگ سفر تو کر لیتے ہیں لیکن بازار تو صبح کھلیں گے۔ جیسے چاند ختم ہو گیا اور اب سورج نکل آیا، اب لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اب سارا بازار کھل رہا ہے، اب سارے لوگ کام کاج میں لگے ہیں اور ایک دم سب کے کام ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کہاں کہ اصل کام تو ان روشنی کے ذریعے سے ہو رہی ہے، جب دن نکل رہا ہے تو اب یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ تو کہا کہ ہاذا ربی ہاذا اکبر، یہ چاند سے، یہ ستاروں سے بھی بڑا ہے، یہ چاند سے بھی بڑا ہے، ان کی روشنی اور اس کا کام تو دونوں سے بڑا ہے، ہاذا اکبر، یہ بہت بڑا ہے، یہ میرا رب ہے۔ فلما افلت، رات ہوئی وہ بھی چھٹ گیا، رات ہوئی وہ بھی کیا ہو گیا؟
چھٹ گیا، مطلب چاند بھی ڈوب، سورج بھی ڈوب گیا، پھر رات ہونے لگی. کہانی جہاں شروع ہوئی تھی وہی کہانی جہاں شروع ہوئی تھی وہی ختم ہو گئی. اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں اپنے رخ کو، میں اپنے یقین کو، میں اپنی توجہ کو اب خالص کرتا ہوں کہ چاند خود سے، یہ ستارے خود سے اب نہیں نکل رہے ہیں، یہ چاند خود سے نہیں نکل رہا ہے، اور یہ سورج خود سے نہیں نکل رہا ہے. اس کے پیدا کرنے والے اور ان کو بنا نمونے کے پیدا کرنے والے کی طرف اپنے رخ کو موڑتا ہوں، اپنی توجہ اس طرف مبذول کرتا ہوں، اور اس کو میں اپنا رب مانتا ہوں خالص ہو کر کے. کیا میرے یقین میں یہاں ایک پیسے کا شک نہیں ہے کہ سب کا پیدا کرنے والا کوئی ہے اور وہ میرا رب ہے. وما انا من المشرکین، کیا میں کسی کو دوسرے کو شریک اس میں نہیں مانتا. یہ سارا قصہ ابراہیم علیہ السلام کا وہ نبوت کی ملنے سے پہلے کا، کہ ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے یہ سکھایا گیا. وہ کلام پاک میں اللہ کہہ رہے وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ کی قدرت کی نشانیاں وہ تمہارے اپنے اندر ہیں. افلا تبصرون، کیا تم اس کو دیکھتے نہیں؟ دیکھنے کا مطلب غور کی نگاہ سے دیکھنا، غور کی نگاہ سے دیکھنا. سوئی گر گئی ہے، اب آدمی اس کو کیسے دیکھتا ہے؟ تم دیکھے اٹھا لی ہے نہیں، دیکھے دکھ گئی کیا کرے؟ ایسے نہیں اٹھتا. کیسے آدمی آنکھ کھولتا ہے اور یہاں دیکھ رہا ہے، وہاں دیکھ رہا ہے، لائٹ ڈال رہا ہے، سب کر رہا ہے بعد میں. یہ غور کی نگاہ ہوتی ہے. تبصرون وفی انفسکم افلا تبصرون، کہ اللہ کی نشانیاں تو زمین میں بھی ہے، آسمان میں بھی ہے، چاند میں بھی ہے، سورج میں بھی ہے، آسمان میں ہے، پانی میں ہے، پہاڑوں میں ہے، فضا میں ہے، ہوا میں ہے، ستاروں میں ہے، پرندوں میں ہے، جنگلات میں ہے، جانوروں میں، سب کچھ میں ہے. وفی انفسکم، تمہارے خود اپنے اندر بھی ہیں. افلا تبصرون، کیا تم اس کو غور سے دیکھتے نہیں؟ غور سے دیکھو تو صحیح کہ تم کیسے بنے ہو، تم کو کیسے بنایا گیا ہے. کہ تم بھی تو ایک عام مخلوق ہو کہ جس کی دو ہاتھ ہیں، دو پیر ہیں، جس کا ایک منہ ہے، جس کا ایک سر ہے، جس میں ایک دماغ ہے، پیٹ کے سارے اعضاء ہیں، وہ تو سب کو ہیں. تم کیسے انوکھے ہو؟ وفی انفسکم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان کو بڑے اچھے ڈھانچے میں ڈھالا گیا ہے، بڑے خوبصورت ڈھانچے میں ڈھالا گیا ہے. وفی انفسکم، کیا تم دیکھتے نہیں کہ ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت کس نے دی، آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت کس نے دی، کانوں میں سننے کی قوت کس نے دی، زبان میں چکنے کی طاقت کس نے دی، معدے میں ہضم کرنے کی صلاحیت کس نے پیدا کی، پیٹ میں تیزابیت کس نے پیدا کی، ہاضمے کا نظام کس نے بنایا، پیروں میں چلنے کی طاقت کس نے دی، اور ان کو شعور کس نے دیا؟ یہ سب کچھ کرنے والا ہے کون؟ وفی انفسکم، کیا تم دیکھتے نہیں؟ افلا تبصرون، کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ اللہ کو سمجھنے کا، یہ اللہ کی قدرت کو، اور اللہ کی وحدانیت کو، اور اللہ کی کبریائی کو، اور اللہ کے عظیم ہونے کو، اللہ کے بڑے ہونے کو سمجھنے کا یہ طریقہ ہے کہ جو کچھ نظر آ رہا ہے ان چیزوں میں غور کرنا کہ یہ کیا ہے، ان چیزوں میں غور کرنا کہ یہ کیا ہے. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا. ساری کلام پاک میں یہ سورہ نبا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں. ألم نجعل الأرض مهادا، کیا تم دیکھتے نہیں کہ ہم نے زمین کو بچھونا بنایا ہے؟ کیسا بچھونا ہے کہ سارا کا سارا نیچے پانی ہے اور اس کے پیچھے محض مٹی ہے اور وہ بچھی ہوئی ہے، وہ ڈوبتی نہیں. افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں؟ یہ تو مٹی ہے. ایک ہم لکڑی کا ایک ٹکڑا لے لیں، مٹی کا ایک بڑا سا ڈھیلا لے لیں اور اس کو پانی پہ رکھ دیں، اس کا کیا ہوگا؟ ڈوب جائے گا، ختم ہو جائے گا. اور جتنی زمین ہے اس سے زیادہ تو نیچے پانی ہے، اور اب حقیقت ایسی ہے تو پانی میں ساری زمین ڈوب جانی چاہیے تھی. اس کو روکنے والا ہے کون؟ ہم زمین پہ چل رہے پھر رہے، اس زمین میں غور تو کریں. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، کیا پہاڑوں کو دیکھتے نہیں؟ ہم نے ان کو کیل بنایا، میخ بنایا ہے. میخ کیسی ہوتی ہے؟ ٹھوکنے کے بعد کیسی ہوتی ہے میخ؟ پونی اندر ہوتی ہے اور پاؤں ایک حصہ اس کا باقی رہتا ہے. دو حصے کہاں ہوتے ہیں؟ اندر ہوتے ہیں. کلام پاک میں اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے پہاڑوں کو کیا بنایا ہے؟ کیا بنایا ہے؟ میخ بنایا، ٹھوکے ہوئے میخ.
کیل کہتے ہیں، کیل کے عربی میں الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، اوتادا وتد کہتے ہیں ٹھوکے ہوئے دیوار میں لگے ہوئے میخ ہوتے ہیں، یا پھر وہ بڑے جو چھوٹے چھوٹے سنبل ہوتے ہیں جس کو زمین میں گاڑا جاتا ہے، جس میں شامیانہ باندھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں جس کو زمین میں گاڑا جاتا ہے کہ اس کا اکثر حصہ زمین کے اندر ہوتا ہے. اللہ کلام پاک میں مثال دے کے کہہ رہے ہیں، یا تم دیکھتے نہیں پہاڑوں کو کہ جتنے اوپر ہیں اس سے زیادہ کہاں ہے؟ اندر ہے. اور یہ وزنی ہے، بھاری ہے، ہونا کیا چاہیے تھا؟ مٹی نرم ہے، ہلکی ہے، اس کے نیچے پانی ہے. ان پہاڑوں کو کیا ہونا تھا؟ ڈوب جانا تھا، زمین کو چیرتے ہوئے اندر چلے جانا تھا، مگر جاتے نہیں. افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں؟ سورہ نبا میں اللہ تعالیٰ کلام پاک میں یہ دنیا میں نظر آنے والے یہ سب کچھ بیان فرما رہے ہیں. سورہ تبارک میں اللہ کہہ رہے ہیں آسمان کی طرف نگاہ اٹھاؤ، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بار بار دیکھو، بار بار دیکھو کہ وہ جیسے بنا اب تک ویسے بنا ہے. وہ پھٹا نہیں، اس میں رکھنا نہیں آیا، اس میں لائن نہیں آئی، اس میں پھٹن نہیں بنی، کچھ نہیں ہوا. نہ وہ گر رہا ہے، نہ وہ پھٹ رہا ہے، نہ وہ بدل رہا ہے، نہ اس کا رنگ میں کوئی فرق پڑ رہا ہے، کچھ نہیں ہو رہا ہے. افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں؟ میرے محترم بزرگ دوستوں، اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ ایک آدمی بالکل بیابان میں، جنگل میں، کوئی اس کو اللہ والا بولنے والا نہیں، ایمان بتانے والا نہیں، اللہ کی وحدانیت بتانے والا نہیں، جنگل میں بالکل بیابان میں مر گیا، اللہ کے ذات عالی پہ ایمان نہیں لایا. اس کے بعد کوئی پیغمبر، کوئی آدمی، کوئی محدث اس کے پاس پہنچا نہیں بولنے والا، پھر وہ مر گیا. پھر قیامت میں اٹھا، اس کا یہ عذر قابل قبول نہیں ہو رہا کہ میرے پاس کوئی بولنے والا آیا نہیں تو میں کیسے مانوں. اس لیے کہ اللہ نے اسے ایسی عقل تو عطا فرمائی تھی کہ اگر اس کا صحیح استعمال کرتا تو اللہ کی وحدانیت کو سمجھ جاتا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا اس کا یہ عذر قابل قبول نہیں ہے کہ اس کو کوئی بولنے والا آیا نہیں، سمجھانے والا آیا نہیں. ہمارے پاس بولنے والا کلام پاک ہے، ہمارے پاس دین کے مذاکرے ہیں، احادیث سے سب کچھ ہے. افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں کہ جس سے زندگی کی ہر ضرورت وابستہ ہے، کہ جہاں آدمی ان چیزوں پہ غور کرے گا اور چیزوں کے پیچھے کی حقیقت کو تلاش کرتا چلا جائے گا، تب سمجھ میں آ جائے گا کہ میری زندگی کی ہر ضرورت کس سے وابستہ ہے. جیسے ایک چھوٹے بچے کو جہاں اس میں عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میری ضرورت ہر ایک کس سے پوری ہوتی ہے، میری ہر ضرورت کس سے پوری ہوتی ہے؟ میرے باپ سے پوری ہوتی ہے. اسے چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ نے عجیب فطرت بچوں میں پیدا فرمائی. اسے چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ماں سے شکایت نہیں کرتا، وہ ماں کے پاس گراتا نہیں، گڑ گڑاتا نہیں، روتا نہیں. وہ کس کے پاس روتا ہے؟ اسے معلوم ہے کہ میری ضروریات کہاں سے پوری ہوتی ہے؟ باپ سے پوری ہوتی ہے. میری ضروریات میرے باپ سے پوری ہوتی ہے. اس کو معلوم ہے کہ حقیقت میں مومن تو وہی ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی کی ہر ضرورت وہ اللہ سے وابستہ ہے. اگر اس کو نہ مل رہی ہو، اگر اس کی ضروریات اس سے پوری نہ ہو رہی ہوں تو وہ اس سے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اس کے آگے بلکتا ہے، اس کو مناتا ہے، وہ اس سے لے لیتا ہے. صحابہ نے کر کے دکھایا ہے. صحابہ نے جہاں کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا پیدا کرنے والا، مارنے والا، اور میری زندگی کی ہر ضرورت اس سے وابستہ ہے. صحابہ نے جیسے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ دیا، اس کا مطلب یہ تھا، وہ عربی تھے، عربی دان تھے، جانتے تھے الہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، رب کا مطلب کیا ہوتا ہے. ان کو بولنے کی ضرورت نہیں تھی کہ الہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے ہر انسان کی ضروریات وابستہ ہوتی ہیں، وہ انسانوں کے کام آتا ہے، وہ لوگوں کو راستہ بتاتا ہے، کھانا دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، بچے دیتا ہے. الہ کے معنی یہ ہے. یہ عربی کا وہ لفظ ہی اسی لیے ہے کہ جس سے وہ چیز جس سے انسان کی ضروریات پوری ہو. سفر کا یہ ہمارا الہ ہے، ہماری تجارت کا یہ الہ ہے، ہمیں اولاد دینے والا یہ الہ ہے، ہمیں راستہ آسان کرنے والا یہ الہ ہے، ہمیں رات میں روشنی لانے والا یہ الہ ہے، ہمیں بیماری سے اچھا کرنے والا یہ الہ ہے. ہر ایک الگ الگ الہ بنا رکھے تھے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے کہا لا الہ الا اللہ. ان کو بولنے کا، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ سب چیزوں کا انکار کرو اور اسے مانو. اس کا مطلب ہی تھا مان جانا، کہ دل سے انکار کر دینا. الہ تو ہوتی ہے کہ جس سے انسان جس سے اپنی ضرورت کو وابستہ یقینی سمجھتا ہے.
کہ میری سفر کی ضرورت اس سے وابستہ ہے، وہ یقینی ہے کہ اللہ کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، کہ ہر ضرورت اس سے وابستہ ہے۔ یہ چاند کا آنا، سورج کا آنا، دن و رات کا بدل جانا، اور انسانوں کا پیدا ہونا اور مر جانا، موت و حیات کا ہونا اور موت و حیات کا مالک، بچوں اولاد کا دینا نہ دینے کا اختیار، روزی کا دینا نہ دینے کا اختیار، بیماریوں کا دینا نہ دینے کا اختیار، صحت دینے نہ دینے کا اختیار، سب کچھ دینے نہ دینے کا اور اچھا اور برا اور سب کچھ کرنے کا اختیار جس کے پاس ہے وہ محض اللہ ہے۔ کلمے کا مطلب یہی ہے، علماء نے بیان فرمایا ایمان کا مطلب ہے، ایمان کے 3 معنی ہیں، 3 معنوں کا مجموعہ ایک ایمان ہے۔ اقرار باللسان، عمل بالارکان، تصدیق بالجنان، کہ دل کی گہرائی سے تصدیق کرنا اور زبان کی سچائی سے بولنا اور بدن سے نکلنے والے اعمال اس کے موافق ہونا، یہ کیا ہے؟ یہ 3 باتیں ملا کے کیا ہوتا ہے؟ ایمان ہوتا ہے۔ ایمان کا یہ مطلب ہے کہ مومن تو وہ ہے جو وہ کام بھی کرتا ہے تو لوگوں کو دیکھ کر کے سمجھ میں آتا ہے کہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے نہیں کر رہا ہے، یہ کام تو کر رہا ہے مگر یہ سمجھتا ہے کہ اس کی ضروریات پوری کس سے ہوتی ہیں۔ حقیقی مومن وہ ہے جس کی تجارت کو دیکھ کر کے دیکھنے والے کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ مومن ہے۔ عمل بالارکان، کہ ایمان اس یقین کے موافق اس کا عمل ہوتا ہے۔ اسی کو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان ارشاد فرمایا کہ ایمان ساری انسانیت کی روزی کی ذمہ داری اللہ نے لینی ہے۔ ایمان والوں کا بازار جانا اور کام و کاج کرنا وہ اس لیے ہے تاکہ اس ماحول میں جا کر کے اللہ کی وحدانیت کو بلند کر سکے۔ مومن کا بازار جانا کمانے کے لیے نہیں ہے، مومن کا تجارت کرنا کمائی کے لیے نہیں ہے، مومن کا کام کرنا اور مزدوری کرنا یہ کمانے کے لیے نہیں ہے، وہ تو اس معاشرے کو یہ بتلانے کے لیے ہے کہ میری ضروریات کس سے پوری ہوتی ہیں۔ مومن کامل تو وہ ہے، مومن کامل وہ ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ یقین پیدا کرنے کی صلاحیت جو ہمارے اندر آئے گی، وہ یقین پیدا کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر وہ ایمان پر محنت کے ذریعے سے آئے گی، ایمان پر محنت کے ذریعے سے آئے کہ اس ایمان کے حاصل کرنے پہ قربانی لگے، کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے کچھ ہمارا نقصان ہو۔ قربانی کا مطلب یہ ہے ہمارا نقصان ہو۔ ہم نے ایمان حاصل کرنے کے لیے کچھ ترتیب بنانی ہے، کچھ ماحول بنا لیا ہے کہ ایمان سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں اور اپنا سارا کاروبار سیٹ کر کے اپنی بیوی بچوں کی ساری ضروریات مہیا کر کے جا رہے ہیں۔ یہ قربانی کا امید کہ آدمی اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ جا رہا ہے، کوئی احساس ہی نہیں ہے کہ کوئی کچھ کسی کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ رضی اللہ عنہ کو بالکل کہاں چھوڑ گئے ہیں؟ کہاں چھوڑ گئے ہیں؟ بالکل وادی غیر ذی زرع، جہاں انسان بھٹک کے بھی نہیں جاتے، ایسی وادی ہے۔ انسان کبھی سفر میں جاتا ہے اور سفر میں جا کر کے بھٹک کر کے راستہ کہیں کھو کے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ وادی غیر ذی زرع کا مطلب کہ انسان بھٹک کے بھی وہاں نہ پہنچ پائے، کہ ایسی حرارت اور ایسی چٹانیں کہ لوگ دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں تو منزل ہو ہی نہیں سکتی، کہ یہاں پانی کا ایک بوند نہیں ہے، ہریالی کا ایک پتا نہیں ہے، اور یہاں سائے کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، یہاں تو کوئی منزل ہو ہی نہیں سکتی، یہ تو کسی کا راستہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے راستے میں نکلے ہیں اور اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے چھوڑ کے نکلے ہیں بیوی بچوں کو، تو وہاں چھوڑ کے نکلے ہیں کہ وادی غیر ذی زرع میں۔ تو قربانی کا مطلب تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں بیان فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل رات کے اندھیرے میں آ کر کے کہا ابوبکر چلنا ہے، ہجرت کا حکم ہے، مدینے کی طرف چلنا ہے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً نکل پڑے۔ یہ نہیں کہ میری بیوی ہے، بچے ہیں، بوڑھا باپ ہے، نابینا باپ ہے، میں اسے کچھ کھانے پینے کا انتظام کر کے چلوں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستوں، صحابہ کو جو ایمان کی لذت ملی ہے، ایمان کا یقین ملا ہے، ایمان کی حقیقت ملی ہے، ایمان جو دلوں میں راسخ ہوا ہے، اور ایمان کے لیے صحابہ جو مثال بنے ہیں، اور صحابہ کو اللہ نے ایمان کے لیے مثال بھی بنایا ہے۔ فَإِنَامَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر جنت کا راستہ چاہتے ہو، قبر میں راحت چاہتے ہو، حشر کی رسوائی سے بچنا چاہتے ہو، تو ایمان لے آؤ جیسے صحابہ کی جماعت ایمان لے آئی تھی۔
جو جیسے وہ ایمان لے آئے تم ایمان لے آؤ، تم کامیاب ہو۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ایمان لے آئے اور ایمان کے پیچھے صحابہ کی قربانیاں۔ جب قربانی کا مطلب یہ ہے، قربانی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کس چیز کو حاصل کرنے کے لیے نکلے تو پیچھے کس چیز کا نقصان ہوتا ہوا نظر آئے۔ کیا ہے قربانی کا مطلب؟ قربانی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے نکلے اور پیچھے نقصان ہوتا ہوا نظر آئے۔ اور جب آدمی، اسی لیے علماء نے بیان فرمایا ہے کہ کسی کے دل میں ایمان ہونے کے، دل کے اندر ایمان ہونے کی علامت بیان فرمائی ہے، دین کی عظمت دل کے اندر ہے، اس کی علامت کے بیان فرمائی ہے علماء نے کہ دین کے اس کے اپنے دنیا کا نقصان ہو رہا ہو اور دین کا اس کا فائدہ، اس نقصان پر دین کا اسے نفع حاصل ہو رہا ہو اور اس پر اس کے دل سے اسے خوشی ہو۔ ایمان کے دل میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے حاصل کرنے کی وجہ سے اس کی دنیا کا نقصان ہو اور اس کو دل کی خوشی سے برداشت کرے، دل کی خوشی سے برداشت کرے۔ یہ دل میں ایمان ہونے کی علامت علماء نے بیان فرمائی۔ اور آخری درجہ جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برائی کو دیکھ کر کے کم سے کم پیشانی پہ شکن آئے، اس کی علامت بیان فرمائی ہے کہ آخری درجہ یہ ہے کہ کم سے کم اس کے دین کا جہاں نقصان ہوتا ہوا نظر آئے اس کے دل سے اس کی تکلیف ہو۔ یہ ایمان کے دل میں ہونے کا آخری درجہ یہ ہے کہ اس کے دین، میرے دین کا اپنا نقصان ہو رہا ہے، میری نماز چھوٹ گئی، اللہ کی مجھ سے کوئی نافرمانی ہو گئی، مجھ سے کوئی حکم چھوٹ گیا، کوئی حکم ٹوٹ گیا، تو دل پر وہ بوجھ ہو، دل پر اس کا ایک بوجھ ہو کہ دل سے اس کو ناراضگی ہو کہ میں نے کیا کیا ہے، جو میں نے کیا غلط کیا ہے، کہ آدمی کو دل سے اس پر ندامت ہو۔ یہ دل میں ایمان ہونے کی علامت بیان فرمائی ہے، دل میں ایمان ہونے کی علامت ارشاد بیان فرمائی ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر جو اللہ نے ایمان کو راسخ کر دیا کہ پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہلایا جا سکتا تھا مگر صحابہ کے ایمان کو حرکت نہیں دی جا سکتی تھی، ایسا مضبوط اور راسخ ہو گیا تھا دلوں میں ایمان۔ مشہور واقعہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو ایک بادشاہ نے پکڑ لیا، سامنے قریب مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی کو ایک بادشاہ نے پکڑ لیا، قید میں لے لیا اور کہا کہ تم کو ہم آزاد کر دیں گے، تم ایمان چھوڑ دو، یہ کہہ دو کہ نعوذ باللہ محمد جھوٹے ہیں، تم کو ہم چھوڑ دیں گے۔ پکڑ لیا بادشاہ، ایک ظالم بادشاہ نے پکڑ لیا اور زمر پکڑے کہتا ہے کہ تم ایمان چھوڑ دو، ایمان کا انکار کرو، تم ہم کو چھوڑ دیں گے، آزاد کر دیں گے۔ تو انہوں نے کہا مجھے آزادی سے قید منظور ہے، میں ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ اتنی بڑی بات ہے، کہا اچھا ایسا ہے، ایک کام کرو، میری سلطنت بہت بڑی ہے، میری حکومت بہت بڑی ہے، میں آدھی حکومت تمہارے حوالے کرتا ہوں، آدھی حکومت تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں کہ تیری حکومت تجھے منظور، مجھے میرا ایمان منظور، کہ آدھی تیری حکومت تجھے منظور، مجھے میرا ایمان منظور محبوب ہے۔ پھر کہا کہ مان دیا کہ میرا بہت بڑا خزانہ ہے، آدھا خزانہ تمہارے حوالے کر دیں گے، تم خزانہ لے لو اور بس اتنا کہہ دو کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، جھوٹے ہیں، ایمان کا انکار کر دو، اتنا کر دو کہ ایمان کا انکار کر دو۔ کہا کہ تیرا خزانہ تجھے مبارک، مجھے میرا ایمان محبوب ہے، عزیز ہے۔ پھر ایک روایت میں ہے کہ اس نے لڑکیوں کو بھی کہا کہ میرے دربار میں بہت خوبصورت لڑکیاں ہیں، اس میں سے جس سے چاہے تیرا نکاح کرا دیں گے تو بس انکار کر دے۔ صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تیری لڑکیاں بھی تجھے مبارک، مجھے میرا ایمان محبوب ہے۔ کہ صحابہ کے دل کو، صحابہ کے ایمان کو ہلانا بہت مشکل تھا۔ حضرت مصعب، جو ایمان کا سودا کیے تھے ہجرت میں، کہ میرا خزانہ فلاں جگہ دفن ہے، سب
کہ کفار مکہ نے ہجرت کے موقع پر ان کو روک لیا، روک کر یہ کہا کہ فلاں جگہ میرا خزانہ صہیب رضی اللہ تعالیٰ صہیب رضی اللہ تعالیٰ یہ صہیب رضی اللہ تعالیٰ کہ ہجرت کر رہے ہیں، اور ہجرت میں کفار مکہ نے روک لیا کہ تم کو مدینہ جانے نہیں دیں گے، کہا کہ تم لوگ جان مجھے جانتے ہو کہ میں فلاں قبیلے سے ہوں، میں بہت تیز دوڑتا بھی ہوں اور بہت تیر اندازی میں ماہر بھی ہوں اور تلوار بھی اچھی چلا لیتا ہوں، جب تک میرے پاس تلوار ہے تم میرے پاس تیر ہے تم میرے پاس پہنچ نہیں سکتے، اور پہنچ بھی گئے تلوار میرے درمیان میری بہت تیز چلتی ہے، اس سے اچھا یہ ہے کہ فلاں جگہ میں نے میرا خزانہ دفن کر رکھا ہے، میں تمہیں خزانے کی جگہ بتا دوں گا، تم سارے کا سارا خزانہ لے لینا اور میرے لیے ہجرت کا سفر چھوڑ دینا۔ کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین سب کچھ کر سکتے تھے مگر ایمان کا سودا نہیں کر سکتے تھے۔ ایمان صحابہ کو بہت عزیز بہت محبوب تھا۔ یہ صحابہ کو بہت عزیز اور محبوب کیسے ہوا؟ کیا جیسا ہمارا اللہ معاف فرمائے امت مسلمہ کا جو حال اپنی دنیا کے ساتھ ہے، صحابہ کا اپنی دین کے ساتھ اس سے زیادہ حال تھا۔ یا تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کے بادشاہ کو لکھتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک ایسی جماعت آ رہی ہے جو موت اللہ کے نام میں مرنے کو ایسا پسند کرتی ہے جیسے تم شراب پینے کو عزیز رکھتے ہو۔ یہ جملہ سننا تھا کہ اس کے پیروں کے نیچے زمین کھسک گئی کہ صحابہ اللہ کے نام پہ مرنے کو ایسا پسند کرتے ہیں جیسا تم جینے کو پسند کرتے ہو۔ یہ خط میں لکھا جیسے تمہاری زندگیاں محبوب ہیں، تم زندگیاں بچانے کے لیے یہ بادشاہوں کا جو نظام تم نے بنا رکھا ہے کہ بہت سارے قلعوں کو پار کر کے اور بہت سارے وزیروں کو پار کر کے بعد میں بادشاہ تک پہنچنا ہوگا، جو تم نے جان بچانے کے زندگی کو جتنا محبوب رکھا ہے اس سے زیادہ وہ مرنے کو پسند کرتے ہیں۔ میرے ساتھ ایسی جماعت ہے، اللہ کے نام پہ مرنے کو ایسے پسند کرتے ہیں۔ شراب ان کو بہت عزیز ہے، کہاں شراب جیسے تمہیں محبوب ہے اس سے زیادہ ان کو اللہ کے راستے میں مرنا پسند ہے۔ میرے ساتھ ایسی جماعت ہے، یہ سننا تھا کہ اس کے پیروں کے نیچے زمین کھسک گئی، وہی اس کی شکست ہوگی۔ میرے بزرگ اور دوستوں صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو جو جمایا ہے وہ صحابہ کی اس کے پیچھے قربانیاں ہیں۔ کہ قربانی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ کے نام کو اللہ کی عظمت کو حاصل کرنے کے لیے اور دنیا میں اللہ کی عظمت کو بلند کرنے کے لیے پھیلانے کے لیے اللہ کے راستے میں نکل رہا ہو، اور اس نکلنے میں اس کے اپنے بیوی بچوں کا اور تجارت کا نقصان ہو رہا ہو، اور اس تجارت اور اس نقصان کو وہ بخوشی برداشت کرے، تب جا کر کے ایمان کی عظمت مومن کے اور میرے اور آپ کے دل میں آتی ہے۔ کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ ایمان کی عظمت ایسے ہی نہیں آ گئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے باپ کو چھوڑ کے پہلے آنا پڑا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے باپ سے جھگڑ کے آنا پڑا تھا، حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر والوں سے الگ ہو کے آنا پڑا تھا، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا شہر چھوڑ کے آنا پڑا تھا، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کی ساری جماعت کو سب کچھ چھوڑ کے آنا تھا، اور صحابہ سب کچھ چھوڑ کے آئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تاجر ہیں، بڑے متعارف شخصیت ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے روبدار ہیں، بڑے شجاع اور بہادر آدمی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیادار آدمی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بااخلاق آدمی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ان سب کے باوجود حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی پہچان ایسا ہوا کہ گویا گوانا پڑی کہ اللہ کا نام کر مکے میں بلند کر رہے ہیں، مکے میں لا الہ الا اللہ پڑھنا تھا۔ کفار مکہ ایسے ٹوٹ پڑے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان نکلنے جیسی حالت ہو گئی کہ جسے لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا عزیز آدمی ہے، بڑا عزت دار اس کو سمجھتے تھے، بڑا اس کو لوگ دور دور تک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نام سے پہچان جاتے تھے۔ ایسے متعارف شخصیت پہ حملہ ہوا ہے، اس کی پہچان کو کھو دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس راستے میں نکل جاتے ہیں وہاں کسی کے آنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھ لیے ہیں اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، تب ان کے خلاف کی سازشیں شروع ہو گئی ہیں۔ ان کا وہ رعب ختم ہوگا، وہ کفار مکہ کے سامنے سے گویا ان کا رعب ختم ہو گیا ہو۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا پیار کھونا پڑا، حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا پیسہ کھونا پڑا، صحابہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ساری بہترین زندگی کھونی پڑی، سب کچھ صحابہ نے کیا ہے اور بآسانی اس کو سہا ہے، یہ کہہ کر کے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں رہنا وہ بہت اچھا ہے، وہ آخرت کے آخر گویا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان پہ ایسا یقین ہے، آخرت پہ ایسا یقین ہے، گویا صحابہ خود کہتے ہیں کہ گویا جہنم ہمارے پیچھے ہے، پلصراط ہمارے پیروں کے نیچے ہے، جنت ہمارے آگے ہے، وہ ہمیں اپنی دنیا کی زندگی میں گویا نظر آ رہی ہے۔ ایمان کی جو یہ باتیں ہیں وہ باتیں گویا میرے آس پاس ہو رہی ہیں، ایمان دلوں میں ایسے وہ جمع کیسے؟ صحابہ نے ویسے قربانیاں دی، اور صحابہ نے جب وہ قربانیاں دی تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ نے وہ عزت عطا فرمائی ہے، رہتی دنیا تک کے لیے وہ مثال ہے اور ہمیشہ کے لیے وہ مثال ہے، رہتی دنیا تک کے لیے وہ مثال ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک زمان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ تھا جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اور اپنے ایمان پر باقی رہنے کی وجہ سے حالت یہ ہو جاتی تھی بھوک کی وجہ سے کہ بھوک کی وجہ سے بدن میں کپ کپی طاری ہو جاتی اور غرضہ طاری ہو جاتا، لوگ سمجھتے کہ اس کو مرگی اور فلس کا مرض لگ گیا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پہ پیر رکھ کے دبا کے چلے جاتے تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی پہ جمے رہے، ڈٹے رہے، باقی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دور بھی دکھایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھ کے حدیث کا درس دے رہے ہیں، ناک سے گندگی گر رہی ہے، لوگوں سے ناک صاف کرنے کے لیے کپڑا پوچھا گیا تو ایک خادم نے دنیا کا سب سے بہترین پہنا جانے والا کپڑا ناک صاف کرنے کے لیے پیش کیا۔ ابو ہریرہ نے کہا بخ بخ ابا ہریرہ، واہ واہ ابو ہریرہ کے کیا کہنے۔ ایک دور ابو ہریرہ کا وہ تھا کہ آج یہ ہے کہ صحابہ کو اللہ نے دنیا تو دیا، آخرت میں تو وہ کامیاب ہے اور آخرت کی کامیابی کے لیے وہ مثال ہے، مشعل ہے اور چراغ ہے، وہ راستہ ہے، وہ سب کچھ ہے، لیکن اللہ نے دنیا میں سب کچھ دے کے دکھایا۔ حکومتیں ان سے چھینی گئی، اللہ نے حکومتیں دی، مال ان سے چھینا گیا، مال دیا، عزتیں ان کی چھینی گئی، اللہ نے عزت دی، روب ان کا چھینا گیا، اللہ نے روب دیا، سلطنت چھینی گئی، سلطنت دیا، جو کچھ صحابہ کے ایمان کے بنیاد پہ کھویا تھا، صحابہ نے ایمان پر جمنے کے بنیاد پر اللہ نے وہ سب کچھ دیا، بلکہ اللہ نے بہت زیادہ دیا ہے، بہت زیادہ دیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارے اور آپ کے دل میں بھی وہ ایمان کی عظمت، ایمان کی بڑائی، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی قدرت اسی طریقے سے آئے گی جیسے صحابہ کے دلوں میں وہ ایمان کی عظمت آئی ہے۔ ایمان لانے کے لیے محض اللہ نے ایک جماعت کا اعتبار کیا ہے، کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ ایمان میں اللہ نے کہیں مشابہت نہیں دی کہ جیسے مومن ہو جاؤ تو کامیاب ہو، محض صحابہ کی جماعت کی اللہ نے تشبیہ دی ہے۔ ایمان لاؤ تو ایسا لاؤ، اگر ایمان ویسا لانا ہے تو طریقہ بھی وہی ہوگا جو صحابہ نے اختیار کیا ہے، طریقہ بھی وہی ہوگا جو صحابہ نے اختیار کیا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی اور خوش ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا ہماری عافیت سے گزر جائے، ہمیں حیات طیبہ جس کا کلام پاک میں اللہ نے ذکر فرمایا وہ مل جائے، اور قبر ہماری آسانی سے گزر جائے، حشر کی رسوائی سے ہمیں بچا دیا جائے، جہنم کے گڑھے سے بچا دیا جائے، اللہ کی ناراضگی سے اللہ کی ناراضگی رضامندی میں بدل جائے، اور جنت میں ہمیشہ کے لیے داخلے کا پروانہ مل جائے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو وہی طریقہ ہمیں اختیار کرنا پڑے گا ایمان حاصل کرنے کے لیے، اس نجات کو حاصل کرنے کے لیے جو صحابہ نے حاصل کیا ہے، جو صحابہ نے اختیار کیا ہے۔ جب اپنی دنیا میں رہنے کے ساتھ اور دنیا میں رہنے کے ساتھ، اپنے کاروبار میں رہنے کے ساتھ، بیوی بچوں میں رہنے کے ساتھ، اپنے سارے کاروبار کی سہولیات کرنے کے ساتھ، ہم سب کچھ کرنے کے ساتھ ایمان کی عظمت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمیں ایمان کی عظمت حاصل کرنے کے لیے اپنی دنیا کا نقصان برداشت کرنا ہوگا۔ یہ قربانی کا مطلب یہ بیان فرمایا گیا کہ آدمی کی قربانی کا مطلب یہ ہے کہ جس کی کھونے کی وجہ سے اس کو افسوس ہو، یار میری کتنی اچھی چیز چلی گئی۔ قربانی کی ایک ہی مثال اللہ نے کلام پاک میں ارشاد فرمائی ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے میں ایک اولاد ملی ہے،
بڑھاپے میں ایک اولاد ملی ہے، بڑھاپے کا سہارا ہے اور بہت لاڑ اور پیار سے ابھی اپنے آنکھوں کے سامنے کھیلنے کودنے والی ہوئی ہے، حکم ہوا ہے کہ اس کو ذبح کیا جائے۔ قربانی کی ایک ہی مثال ہے کہ آدمی اگر قربانی کرے تو قربانی کی وجہ سے آدمی کو تکلیف ہو۔ کس آدمی کو یہ محبوب ہے کہ اپنے 30-40 ہزار روپیہ، 20-30 ہزار روپیہ، 10-5 ہزار روپیہ وہ خرچ کر کے اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرے؟ وہ جانور ذبح کر رہا ہے، پیسے کھونے کا جو افسوس ہے اسی پہ قربانی کی عظمت اور اسی پہ قربانی کی نیکیاں ہیں۔ اللہ کو گوشوں کی اور خون کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو دلوں کا خلوص چاہیے ہے کہ دلوں میں کتنا یہ اخلاص ہے کہ کتنی محبوبیت کے ساتھ قربانی دی جا رہی ہے۔ اسی لیے قربانی کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ بہترین جانور وہ ہے جس کو خریدا جائے، پالا جائے، پوسا جائے، اس سے دل جوئی کی جائے، اس کو اپنے سے لگا لیا جائے، پھر جب وقت ذبح کا ہے اور اس پہ چھری چلائی جائے پوری رضامندی اور خوشی کے ساتھ۔ قربانی کا اعلیٰ درجہ بیان فرمایا ہے کہ ایک جانور خریدا جائے، اس کو پالا گیا، اس کی پرورش کی گئی، اس کو دانا دیا، کھانا دیا، اس کو اپنے سے مانوس کیا، اس سے دل لگایا، اس کے بنا چین نہیں، اس سے کھیلنے کا من کر رہا ہے۔ سب کچھ ہونے کے بعد کہا کہ بہترین قربانی کرنے والا وہ ہے جو اپنے ذبیحے کو خود ذبح کرتا ہے، اپنے ذبیحے کو خود ذبح کرتا ہے، بہترین قربانی وہ ہے۔ قربانی کا یہی مطلب ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں ہمیں اس لیے نہیں جانا ہے، ہمیں اس لیے نہیں جانا کہ یہ کہیں جا کر کے لوگوں کو دیندار بنا دینا، بے اقتدار کے علاقوں میں جا کر کے وہاں اسلام زندہ کر دینا۔ ہمیں تو ضرورت پہلے اس بات کی ہے کہ ایمان ہمارا اپنا بچے، ایمان میرے اپنے دل میں راسخ ہو، مضبوط ہو، جمے۔ مجھے سب سے پہلے اس کی ضرورت ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سب سے بڑی جو آزمائش تھی وہ یہی تھی کہ ایمان کو ماننا۔ ایمان کے لیے سب سے بڑی قربانی سب سے پہلی جماعت پر یہی تھی کہ ایمان کو ماننا، یہ کہنا کہ مومن ہے۔ خود اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو ترغیب دے رہے ہیں کہ تم ابھی اپنے اسلام کا یا اپنے ایمان کا اظہار نہ کرنا، اپنی جماعت کے پاس چلے جانا، ان کے ساتھ ملے رہنا، جب ہمارا غلبہ ہو جائے ہم بلا لیں گے۔ صرف مان لینا وہ بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی قربانی تھی۔ کہتے تو ہمیں پہلے تو ہمیں اس درجے پہ آنا ہے، وہ تو ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ دین کو اپنی زندگی میں داخل کرنا اور دین کو پوری دنیا میں زندہ کرنے کی فکر کرنا، وہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ذمہ داری پورا اس لیے کرنا ہے تاکہ کم سے کم اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ایمان ہمارے دلوں میں راسخ ہو جائے۔ کلام پاک میں اللہ نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں، کہ اللہ سے ان کو ایسا لگاؤ ہے جیسے کسی کے پاس، جیسے ایک نیک بندے کی روح کے پاس فرشتہ پہنچائے، کیا ہم تمہاری روح کو نکال لیں؟ نیک روح کہہ رہی ہے اسی انتظار میں تو جیے ہیں، اب پوچھ کیا رہے ہو؟ اسی انتظار میں جیے کہ تم آؤ گے، ہماری روح کو اللہ کے دربار لینے جاؤ گے، اب پوچھ کیا رہے ہو؟ فوراً لے چلو۔ بزرگوں اور دوستوں، ہمارے دلوں میں اللہ کی عظمت، ہمارے دلوں میں آخرت کا یقین، ہمارے دلوں میں قبر کا یقین، ہمارے دلوں میں حشر کا یقین، ہمارے دلوں میں جنت اور جہنم کے حق ہونے کا یقین، یہ سب یقین ہمارے اندر تبھی آئے گا جب اس یقین کے حاصل کرنے کے لیے ہماری محنت لگے گی۔ جیسے ایک اسٹوڈنٹ نے بہت محنت کر کے تعلیم حاصل کی، بہت محنت کر کے ایک ڈگری حاصل کر لی، بہت محنت حاصل کر کے ایک رتبہ حاصل کر لیا، اب اس سے کہا جائے بیٹا آپ تو گھر میں بیٹھے رہنا، کچھ مت کرو۔ کون سا طالب علم اس بات کو گوارا کرتا ہے کہ کچھ کرنے کے لیے تو اتنا پڑھے ہیں اور اب تم کہہ رہے ہو اتنا سب کچھ ہونے کے بعد کچھ نہ کیا جائے؟ وہ خاموش نہیں بیٹھ سکتا۔ صحابہ کا بھی یہی حال تھا کہ بہت قربانی دے کر کے ایمان حاصل کیا ہے، اس کو دنیا کے بدلے کیسے بیچا جائے، اس کا دنیا کے بدلے کیسے سودا ہو جائے۔ ہمارے دلوں میں بھی ایمان اس یقین کے ساتھ، اس عظمت کے ساتھ آنے کے لیے ہمیں بھی قربانی پہ آنا ہوگا کہ کم سے کم ہماری اتنی تو قربانی ہو کہ ہماری اپنی دنیا کا تھوڑا نقصان ہو اللہ کے نام کو دنیا میں بدل کرنے کے لیے۔ اس نقصان کے لیے سب تیار ہیں انشاءاللہ، سب تیار ہیں انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔ اسی لیے ہمارے اکابرین نے ایک ترتیب بتائی ہے
حق تو یہ تھا جیسے صحابہ نے ساری زندگی جھونک دی ایمان کی عظمت حاصل کرنے کے لیے، ساری زندگی کو جھونک دینا، اور حق تو یہ ہے ذمہ داری کو اللہ کے نام کو پوری دنیا میں بلند کرنے کی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے حق تو یہ کہ ساری کی ساری زندگی سارے عالم کے لیے کھپا دی جائے. لیکن اللہ جزائے خیر دے ہمارے اکابرین کو جنہوں نے ایک نظام ہمارے سامنے مشورے کا دیا ہے. ہم اکابرین کے اس مشورے کے نظام کے ساتھ اپنی اس ترتیب کے ساتھ دعوت تبلیغ کی اس ترتیب کے ساتھ اللہ کی فہرست میں ذمہ داری کے پورا کرنے والے اور ایمان والوں کی فہرست میں قربانی دے کر کے ایمان کے حاصل کرنے والے شمار کیے جائیں گے. اگر قربانی کے ساتھ ہم چلیں تو سب پکا عزم کریں کہ اللہ نے جس محنت میں ہم کو لگایا ہے انشاءاللہ موت کی آخری سانس تک ہر حال میں اپنے آپ کو بڑوں کی ترتیب پر باقی رکھیں گے انشاءاللہ. کون باقی رکھیں گے اپنے آپ کو ترتیب پر؟ اس کے لیے بتائیں جن حضرات کے اب تک 3 مرتبہ 4 مہینے اندرون میں لگ گئے ہیں یا 2 مرتبہ 4 مہینے اندرون میں لگے، 1 مرتبہ بیرون ہو گیا ہے، وہ بیرون کے لیے بتائیں کہ میں تیار ہوں انشاءاللہ.